اللہ المالک الوهاب الجلیل الذي خلقنا وسوانا وهدانا سواء السبيل والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبه سيدنا مولانا محمد النبي الرسول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. عزیزان گرامی، سامعین محترم، ناظرین کرام، الدائرہ عرفان فرقان کی طرف سے آج کا جو درس قرآن ہے وہ نماز کے بارے میں ہے. اصل لفظ صلاۃ ہے، اس کی ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ نماز کیا گیا ہے. اصل لفظ صلاۃ ہے جس کے کئی معنی ہیں، ان میں سے صلاۃ جس کا ترجمہ نماز ہے اس کے بارے میں عرض کیا جائے گا. اور آیت مقدسہ بھی جو مالک الملک نے قرآن پاک میں نازل فرمائی قلب رسول کریم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں نماز کے فائدے کے بارے میں ارشاد ہوا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بری باتوں سے بھی روکتی ہے، برے عمل سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، برے اقوال سے روکتی ہے، برے اعتبار سے روکتی ہے. نمازی تو لاکھوں کروڑوں ہیں، تو یہ کیسا پتہ چلے کہ نماز قبول ہو گئی ہے، نماز مقبول ہو گئی ہے، نماز اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت تک پہنچ چکی ہے، مقام شرف قبولیت حاصل کر چکی ہے. تو اس کی سمٹمز، اس کی علامات اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں کہ یہ ہوتا ہے نمازی کو، یہ ہوتا ہے نمازی کو. اس کی اناٹمی بدلتی ہے، فزیالوجی بدلتی ہے، قول بدلتا ہے، اطوار بدلتا ہے، کردار بدلتا ہے، رفتار بدلتی ہے، بولنا بدلتا ہے، اس کا گفتگو کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کا رہنا سہنا بدل جاتا ہے، اس کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کی عبادات میں رنگ آ جاتا ہے، اس کے چہرے پہ نور، ایک روشنی، ایک چمک آ جاتی ہے. نمازی بھی ہو اور بے حیائی بھی کرے، سمجھو کہ نماز قبول نہیں ہے. نماز بھی ہو اور بری باتیں بھی کرے تو نماز قبول بھی نہیں ہے. اب نماز پڑھ کے بھی جائے اور گھر میں بچوں کو گالیوں پر شروع ہو جائے، وہ کیسا نمازی ہے؟ وہ نماز نہیں ہے. نماز بھی ہو اور دھوکہ بازی بھی کرے، نماز بھی ہو دکان پر بیٹھ کے جا کے پھر جھوٹ بولنا شروع کر دے، جی یہ نماز نہیں ہے. نماز بھی ہو اور انسان فراد بھی کرے، نماز بھی ہو اور انسان برائی بھی کرے، نماز بھی ہو اور نماز چوری بھی کرے. مرد ہو یا عورت ہو، دونوں نمازیں جب بن جاتے ہیں، جب ان کی نماز اپنے قوام تک پہنچتی ہے تو ان کا قوام حسن کا ہے، انتہائی حسن. اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ نماز کو اپنے قوام پر لے جاؤ، اقیم الصلاۃ کی منزل پر پہنچو. اور انتہائی قوام کیا ہے؟ ہمارا قوام میں انتہا کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو انتہائی حسن کے قوام پہ جا کے بنایا ہے. اس کے عمل میں حسن ہو، اس کے قول میں حسن ہو، اس کے فعل میں حسن ہو، اس کے معاملات میں حسن ہو، اس کی عبادات میں حسن ہو، اس کے کردار میں حسن ہو، اس کی گفتار میں حسن ہو، بولنے چالنے میں حسن ہو، ملنے جلنے میں حسن ہو، جی یعنی رحماء بینام کی منزل پر بھی ہو اور اشداء للکفار کی منزل پر بھی ہو. یہ صحیح نمازی ہوتا ہے جس کی اناٹمی سے ہو جاتی ہے. یہ نمازی آدمی یہ کام نہیں کر سکتا ہے. نماز انتہائی قوام پر جب پہنچتی ہے تب مقام حسن ہے، اور مقام حسن بہت بڑا مقام ہے اور یہ بہت عظیم مقام ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے. پھر مقام حسن پر یہ رنگتیں نہیں دیکھی جاتی ہیں، یہ صورتیں نہیں دیکھی جاتی ہیں. چاہے جناب صدیق اکبر جیسے خوبصورت ہوں یا جناب بلال جیسے رنگ کالا مگر اندر خوبصورتی ہے تو باہر بھی چمک ہے. آقا سے تعلق ہے نا، رسول اللہ سے تعلق ہے. اور نماز صحیح ہے، صلاۃ صحیح ہے. جس کی صلاۃ سیدھی ہے وہ بندہ کائناتی ہے، جس کی صلاۃ سیدھی ہے وہ انسان آفاقی ہے. جس کی صلاۃ صحیح ہے جھوٹ نہیں بولے گا، وہ سچ بولے گا، یعنی بے حیائی کی باتیں نہیں کرے گا، وہ گالیاں نہیں نکالے گا، بد اخلاقی نہیں کرے گا، وہ کسی کا حق نہیں کھائے گا، وہ ماں کا، بہن کا، بھائی کا، بیوی کا، بچوں کا، سب کا حق مکمل ادا کرے گا، کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا. یہ نماز کے صحیح ہونے کی یہ علامات ہیں، سمٹم میں. بس اب نماز صحیح ہو گئی ہے اور نماز تو سفر ہے اللہ اللہ کے راستے میں سفر ہے، صراط مستقیم پر سفر ہے. اللہ تک تو کوئی نہیں جا سکتا، لیکن اللہ کی تجلیوں کی طرف، اللہ کے نور کی طرف، اللہ کے نور کے قرب کی طرف جا سکتا ہے، بشرطے کہ امام الانبیاء حبیب کبریا سرور کونین کی محبت ایمان کا جز ہے. اور
ایمان نماز کا جز ہے، ایمان کل حضور کی ذات ہے۔ اس ایمان کل کو رکھ کر، محبت کل کو رکھ کر، رسول کل کی الفت کو رکھ کر، رسول کل کی نسبت کو رکھ کر آپ نماز ادا کر دیں۔ آپ کا سجدہ ان کی محبت سے خالی نہ ہو، آپ کا قیام ان کی محبت سے خالی نہ ہو، آپ کا رکوع ان کی محبت سے خالی نہ ہو، آپ کا قعدہ ان کی محبت سے خالی نہ ہو۔ پھر مقام حسن ادا ہوتا ہے جب حسن کل کے ساتھ واسطہ ہو جاتا ہے، جب حسن کل کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، جب حسن کل کی غلامی مل جاتی ہے، جب حسن کل کے پیچھے بندہ چلتا ہے۔ فتویونی کی منزلیں یہی تو ہیں، یہ حسن کل ہیں، تم چلتے چلے آؤ تاکہ تمہیں بھی ان کے حسن کی تجلیوں سے تمہارے چہرے بھی چمکیں، تمہارے دل بھی چمکیں، کردار بھی چمکے، گفتار بھی چمکے، رفتار بھی چمکے، ہر شے میں حسن حسن ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز کی صحیح ادائیگی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اس کا طریقہ ہے، اس فقیر نے کتاب بھی لکھی ہے نماز، جو نیٹ پر بھی موجود ہے، آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے نماز پڑھیے، یہ اس کا قیام، اس کا رکوع، اس کا سجدہ، اس کا تحیات، یہ بڑی زبردست فنکشنز ہیں، یہ کائناتی حرکات ہیں، یہ کائناتی حرکتیں ہیں جو گردش میں۔ نماز ایک گردشی حرکت ہے، نماز ایک دوری حرکت ہے۔ نماز گردش کرتے کرتے صراط مستقیم پر سجدوں کے ذریعے سے انسان کو انتہائی قرب دیتی ہے، اور اتنا قرب دیتی ہے کہ مالک الملک نے فرمایا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، زبان بنتا ہوں جس سے بولتا ہے، ہاتھ بنتا ہوں جس سے پکڑتا ہے۔ لیکن اللہ یہ نہیں بن جاتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ قرب میں، قرب نور میں، قرب ذات نے میرے نور کی تجلیاں اس بندے میں اس طریقے سے آ جاتی ہیں کہ پھر وہ میرے نور سے سنتا ہے، میرے نور سے دیکھتا ہے، میرے نور سے چلتا ہے، میرے نور سے پکڑتا ہے، میرے نور سے سمجھتا ہے۔ تب جب ہماری یہ حالت ہے جو غلامان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آقا تو عالم کا مقام کیا ہوگا، امام الانبیاء کی نماز کا مقام کیا ہوگا۔ سرکار کونین کا ایک سجدہ پوری کائناتوں کے سجدے سے بہتر ہے۔ اور ایک بات اور کی ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو خیال کرو، قرآن عظیم میں یہ اعلان کر دیا، یہ فرما دیا کہ میرا حبیب جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تمہارے سجدوں میں پھیرا کرتے ہیں، تمہارے سجدوں پر ان کی نظر ہوتی ہے، تمہارے سجدوں پر ان کی نگاہ ہوتی ہے، دلوں پر بھی، اجسام پر بھی۔ یہ قرآن عظیم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت یہ محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ امام الانبیاء کی محبت، ان کا نور، ان کی ذات کی تجلیاں ہمارے اندر سمائی ہوئی ہیں۔ اللہ بھی یہی ہے اور رسول بھی یہی ہے۔ جب دونوں کو قریب پاؤ گے تو نماز معراج بن جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں یہ معراج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مردوں کو، تمام عورتوں کو، بچیوں کو اور بچوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، دوستوں کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔